اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر۔ اسلام اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اللہ رب العالمین کے ہاں کل قیامت کے دن قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین اسلام دو چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ رب العالمین کی توحید، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ اللہ رب العالمین کی توحید کی گواہی دینا، لا الہ الا اللہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دینا، محمد الرسول اللہ، ان دونوں کو سمجھنا، سمجھ کے پھر ان کے مطابق عمل کرنا، یہ دین اسلام کی بنیادی اساس ہے۔ کیونکہ جب بندہ زبان سے اقرار کرتا ہے، اپنے دل سے اس بات کو ثابت کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، اور اپنے عمل کے ساتھ اس کا نمونہ جو ہے وہ بنتا ہے، پھر بندے کا دین پورا ہوتا ہے۔ اگر صرف بندہ زبان سے اقرار کرے، دل سے تصدیق نہ کرے اور اپنے عمل سے ثابت بھی کر دے، لیکن اس کو مومن نہیں کہا جائے گا، اس کو منافق کہا جائے گا۔ تو جو بندہ زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن دل سے تصدیق بھی کرتا ہے اور اپنے عمل کے ساتھ اس کو ثابت نہیں کرتا، تو پھر اس کو فاسق اور فاجر کہا جائے گا، یہ گناہ گار آدمی ہے۔ تو جو بندہ عمل کرتا بھی رہے، دل سے تصدیق بھی کرتا رہے، لیکن اگر زبان سے اقرار نہیں کرتا تو اس کو مسلمان نہیں سمجھا جائے گا، اس کو کافر سمجھا جائے گا۔ کیونکہ جو کافر تھے وہ نبی کریم علیہ السلام کے سچے ہونے کی گواہیاں دیتے تھے، اس بات کو مانتے تھے کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، ان ساری چیزوں کا وہ دعویٰ کرتے تھے، لیکن صرف زبان سے کلمہ توحید کا اقرار نہیں کرتے تھے۔ تو جو بندہ زبان سے اقرار بھی کرے، اپنے دل سے اس بات کی تصدیق بھی کرے اور اپنے عمل کے ساتھ اس بات کو ثابت بھی کرے، تو یہ بندہ مومن ہوتا ہے۔ اور جو بندہ مومن بن جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے مومنوں کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ انفال کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ سوائے اس کے نہیں، مومن صرف وہ لوگ ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور جو وہ ذکر جب ان کے سامنے اللہ رب العالمین کا ہو تو ان کے دل جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، اللہ کا خوف جو ہے ان کے دلوں کے اندر بیٹھ جاتا ہے، وہ سوچ اور فکر میں پڑ جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اب ہمیں پیغام کیا دیں گے۔
لیکن جس بندے کے سامنے ذکر الہی کیا جائے، اللہ کی بات کو بیان کیا جائے اور اس کی زندگی میں کوئی فرق نہ پڑے، اس کی سوچ میں کوئی تبدیلی نہ آئے، اس کا ذہن بدلاؤ کی طرف نہ جائے، اس کا عمل اچھائی کی طرف نہ آئے، اور وہ بندہ اپنی ڈگر پہ پکا اور سچا رہے کہ میں تو بس اس بات کے اوپر پکا ہوں اور اسی بات کے اوپر ڈٹا رہے، لیکن جب اللہ کا ذکر اس کے سامنے ہوتا ہے، رب کا دین اس کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، رب کی توحید اس کے سامنے بیان کی جاتی ہے، اگر اس میں فرق نہیں آتا تو اس کا مطلب اس کے ایمان کے اندر شک ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مومن وہ لوگ ہیں جن کے سامنے میرا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب میرا قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، زَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ کہتا ہے ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، وہ اپنے پہلے سے زیادہ ایمان میں مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اور ساتھ فرمایا کہ ان کا توکل جو ہے، ان کا جو بھروسہ ہے وہ اللہ رب العالمین کے اوپر مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ جب قرآن اللہ کا پڑھا جائے، جب بندوں کے سامنے، مومنوں کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں تو جو کچھ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، مومن بندہ ان کو سن کے اس کے ایمان میں بڑھوتری آتی ہے، اس کا توکل اللہ پہ مضبوط ہوتا ہے، اور پھر مضبوط ہونے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب مومن مجھ سے ڈرتا ہے، میرا قرآن سن کے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اس کا توکل جو ہے وہ میرے اوپر پکا ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ عمل کون سا کرتا ہے؟ کیونکہ صرف خالی ایمان سے بات نہیں بننی، ساتھ عمل بھی کرنا پڑے گا۔ اب اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ایک مکمل کلیہ بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ مومن وہ بندے جن کے سامنے میرا ذکر کیا جائے تو وہ ڈر جاتے ہیں، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا توکل مجھ پہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کام کون سا کرتے ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ پھر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ رب العالمین ان کو دیا ہوتا ہے پھر اس میں سے پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایمان بڑھنے کے بعد، توکل مضبوط ہونے کے بعد، ایمان پکا ہونے کے بعد، رب کا خوف دل میں آ جانے کے بعد ان کا جو پھر کام ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، پھر وہ 5 وقت کے نمازی بن جاتے ہیں، وہ پھر معاشرے سے ہٹ کے اللہ رب العالمین کے پیارے بن جاتے ہیں، اللہ کے گھر کے اندر آ کے پھر 5 وقت اللہ کے سامنے سر کو جھکا دیتے ہیں اور نماز کے اندر باقاعدگی اختیار کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے اس میں سے پھر میری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب ایمان کا بڑھنا، اللہ کا ڈر اور خوف کا دل میں آ جانا، اللہ پہ توکل کا مضبوط ہو جانا، اس کے بعد پھر 5 وقت کی نماز ہے۔ جو بندہ نماز 5 وقت کی ادا نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے اس کا ایمان پکا نہیں ہے، اس کا اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ مضبوط نہیں ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کا قرآن سن کے اس میں اس کو فرق نہیں پڑتا، وہ اپنی ڈگر کے اوپر چلتا رہتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے مومنین کی یہ نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں، کامیاب مومن جو وہ لوگ ہوتے ہیں جب نماز کا اہتمام کرتے ہیں تو نماز ان کی ایسے ہوتی ہے جیسے وہ اللہ رب العالمین سے اتنے ڈرنے والے ہوتے ہیں، خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب نماز میں ہوتے ہیں تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے ان کے سروں پہ آ کے پرندے بھی بیٹھ جائیں تو ان کو محسوس نہیں ہوتا، پرندے بھی سکون کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو ساتھ فرمایا کہ وہ جو میں نے ان کو دیا ہوتا ہے پھر اس میں سے میرے دیے ہوئے رزق میں سے میری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو جن کے اندر یہ نشانیاں ہوں گی، فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں اور سچے مومن ہیں۔ اس کے بعد فرمایا لہم درجات عند ربہم، رب کے ہاں ان کے پاس رب کے ہاں ان کے لیے درجات ہے، جنت اللہ رب العالمین ان کے لیے بنائی ہوئی ہے۔
اور پھر فرمایا کہ وہ مغفرتن، جنت بھی ان کو دوں گا، ان کو معاف بھی کروں گا، ورزق کریم، اور میں پھر ان کو بہترین جو ہے وہ رزق بھی جنت کے اندر عطا فرماؤں گا۔ اب میں اور آپ اگر اس بات کا جائزہ لیں اور اپنے آپ کو ان آیات کے اندر ڈھال کے دیکھیں اور ان آیتوں کو سامنے رکھ کے ہر بندہ اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لے تو اسے یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ وہ کہاں پہ کھڑا ہے۔ کیا جب اللہ رب العالمین کا ذکر میرے سامنے ہوتا ہے کیا میرا دل ڈرتا ہے؟ کیا میرا ایمان بڑھتا ہے؟ کیا میرا توکل اللہ کے اوپر مضبوط ہوتا ہے؟ کیا میں 5 وقت کی نماز کی فکر میں لگ جاتا ہوں؟ کیا جو رزق اللہ نے مجھ کو دیا ہے میں اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرتا ہوں؟ اور پھر اگر میں ایسے سارے کام یہ کرتا ہوں تو پھر تو میں سچا مومن ہوں اور میرے لیے جنت میں انعامات موجود ہیں، اللہ کی مغفرت کا میں حقدار بن جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے جو میرے لیے جنت میں نعمتیں اور رزق تیار کر رکھا ہے وہ سارا میرا مقدر بن جائے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو میرے بھائیوں پھر مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنی ہوگی۔ اگر فکر کریں گے، اگر اس پہ سوچ بچار کریں گے، اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے تو پھر تو ہو جائیں گے کامیاب۔ اگر ایسا نہیں کر سکیں گے تو میرے بھائیوں پھر زندگی جو ہے وہ بے سود گزر جائے گی۔ مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ اکرام کی جماعت کو تیار کیا تھا، جن کے سامنے اللہ رب العالمین کا دین نبی کریم علیہ السلام نے پڑھ پڑھ کے بیان کیا تھا، جن کو اس معاشرے کا حصہ بنایا تھا، جو معاشرہ نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ کے اندر قائم کیا تھا۔ جب مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کے اندر آئے تھے اور جب ہجرت مکمل ہو گئی، مدینہ کے اندر آ کے مسجد نبوی کو تعمیر کر دیا گیا، پہلی مسجد بن گئی۔ جب مسجد بننے کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کر کے، انصار اور مہاجر صحابہ کو جمع کر کے ان کے سامنے جب خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور وہاں پہ مواخات قائم کی تھی، ایک انصاری صحابی کو ایک مہاجر صحابی کا بھائی بنایا تھا، اس وقت ان کے سامنے جب اللہ کا قرآن پڑھ کے نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا، جب اللہ کی بشارتیں جنت والی اور مغفرتیں ان کے سامنے بیان فرمائی تھی، پھر وہ قربان جائیں جو انصار اور مہاجر صحابہ تھے، جب ان میں بھائی چارہ قائم ہوا تو انہوں نے کمال کر دکھایا۔ جیسا خون کا رشتہ اتنا مضبوط نہیں تھا جتنا رشتہ انہوں نے ایمان والا مضبوط کر کے دکھایا تھا۔ مثال کے طور پہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا بھائی بنا دیا۔ سعد بن ربیع ان کو لے کے اپنے گھر میں آئے اور کہا کہ عبد الرحمن میری بات سن، اللہ رب العالمین نے مجھے 2 گھر دیے ہیں، ایک گھر تو لے لے، مجھے اللہ نے 2 باغ دیے ہیں، ایک باغ تو لے لے، اللہ رب العالمین نے مجھے 2 بیویاں دی ہے، دیکھ لے جو تجھے پسند ہوگی میں اس کو طلاق دے دوں گا، عدت کے بعد تو اس کے ساتھ نکاح کر لینا۔ لیکن ایک طرف انصار صحابی کی یہ قربانی اور ادھر سے مہاجر صحابی، وہ بھی لالچی نہیں تھا، اس کے دل میں بھی ایمان موجود تھا، وہ بھی رب کا قرآن پڑھنے والا تھا۔ اس نے جواب کیا دیا، کہا کہ میرے بھائی تجھے تیرا گھر بھی مبارک ہو، تجھے تیری اہل بھی مبارک ہو، تجھے تیرا مال بھی مبارک ہو، مجھے صرف یہ بتا دے کہ منڈی کا راستہ کون سا ہے، میں وہاں پہ جاؤں گا، محنت کروں گا، محنت کرنے کے بعد جو مجھے رزق میسر آئے گا اس سے میں اپنا معاملہ چلاؤں گا۔ پھر وہ منڈی کے اندر گئے اور چھوٹے سی تجارت شروع کی، آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی، اور ایک وقت وہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھا، ان کے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، زرد رنگ کا کپڑوں پہ نشان لگا ہوا تھا، پوچھا عبد الرحمن یہ رنگ کیسا؟ تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا جواب کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک انصار عورت سے نکاح کر لیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا ماشاءاللہ، اچھا تو حق مہر میں کیا دیا؟
काली ये मुहाजिर सब कुछ छोड़ के आया था, इसके पास रहने को घर नहीं था, खाने के लिए खाना मौजूद नहीं था, कारोबार नहीं था, मालो दौलत नहीं थी, लेकिन आज उससे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब पूछा तूने हक मेहर के अंदर क्या दिया, तो वो कहता है खजूर की गुठलियों के बराबर मैंने सोना जो है वो हक मेहर के अंदर दिया है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर तो ऐसा कर, वलीमा कर, खा एक बकरी जो है वो अल्लाह की राह में ज़िबा कर दे। और फिर मदीने के लोगों में जो अमीर लोगों की फहरिस्त और लिस्ट थी, उसमें अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम था। एक दिन एक सहाबी आता है, वो सवाल करता है, अब्दुर्रहमान मुझे ये तो बता, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुझे इतने इनामात दे दिए, तेरे पास मालो मता भी अच्छी खासी मिकदार के अंदर है, अल्लाह ने तुझे अहल भी दे दिया, घर भी दे दिया, सारा कुछ मौजूद है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुझे दुनिया का रिज़्क़ जो है वो वाफर हालत में अता फरमाया है, बता तो सही तेरे इस कामयाबी का राज क्या है? तेरे पास इतना माल आया, तेरे पास फरावानी आ गई, तेरे रिज़्क़ में अल्लाह बरकत डाल देता है, और फिर ये बात भी मारूफ है कि अब्दुर्रहमान अगर मट्टी के अंदर अपना हाथ डाल दे तो अल्लाह उस मट्टी को भी सोना बना देता था, अगर इसकी वजह और सबब क्या है? तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस आदमी की बात सुन के भी उसको जवाब दिया, कहा कि मेरे भाई मेरी बात सुन, पहले तो मेरा और मेरे रब का मामला था, लेकिन अब तूने सवाल किया है तो दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर मैं पहरा देता हूँ, जिनकी मैं हिफाजत करता हूँ, जिनके ऊपर मैं ख़ास तवज्जो देता हूँ, और मेरा अमल उस बात के ऊपर मौजूद है। कहा कि वो कौन सी चीज़ें हैं? आगे से अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, पहली बात तो यह है, जब से मुझे इस बात का पता चला है कि मेरा दायां हाथ कौन सा है, बायां हाथ कौन सा है, या यूं कह ले जब से मैंने चादर बांधना शुरू की है, जब से मुझे होश आया है, मुझे अच्छे और बुरे का पता चला है, उस वक्त से लेके आज तक कभी मैंने झूठ नहीं बोला। क्या फिर ये वो लोग नहीं है जिनके सामने रब का कुरान पढ़ा जाए तो फिर इनका ईमान बढ़ता था, जब अल्लाह का जिक्र होता उनके सामने तो वो डर जाया करते थे, वो कहते जब से मुझे होश आया है मैंने उस वक्त से लेके आज तक कभी भी मैंने झूठ नहीं बोला। और दूसरी बात आगे से फरमाते हैं, कहते हैं कि मेरा कारोबार जितना भी वसी है, मेरी तिजारत जितनी भी वसी है, मेरा मालो मता जितना भी ज्यादा हो गया, जितना भी मैं मसरूफ हो, मेरा कारोबार फैल गया, मेरे मामलात फैल गए, मेरे ताल्लुकात बढ़ गए, मेरे पास बिजनेसमैन बड़े आते हैं, मैं हर वक्त मसरूफ रहता हूं, लेकिन कहते हैं इन सारी चीजों के बावजूद कभी मुझे मेरी तिजारत ने फर्ज नमाज से जमात से पीछे नहीं रखा। फर्ज नमाज मैं जमात के साथ पढ़ता हूं, कभी कारोबार की वजह से मैं जमात से पीछे नहीं रहा। तो मेरे भाइयों, ये वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ीन युक़ीमूनस्सलाह, ये 5 वक्त की नमाज कायम करते हैं, जिनके सामने रब का जिक्र किया जाता है तो वो डर जाते हैं, जिनके सामने रब की आयतें पढ़ी जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है। और उनकी निशानियां क्या हैं कि वो 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करते हैं, और जो अल्लाह उनको देता है उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। तीसरी बात सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते, कहते हैं जो भी अल्लाह मुझे मुनाफा दे, जो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे काम में बरकत दे, तो मैं अपने मुनाफे में से, अपने रिज़्क़ में से, अपने कमाए हुए पैसे में से अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में सदका जरूर करता हूं। फराइज तो अलग है, ज़कात का मामला अलग है, उशर का मामला अलग है, लेकिन जो अल्लाह मुझे बोनस देता है, जो मेरे माल में बढ़ोतरी होती है, उसमें से मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में खर्च करता हूं, उसमें से सदका देता हूं। चौथी बात इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं जो भी माल मेरे पास आता है, जिस चीज का मैं सौदा करता हूं, कभी भी मैंने 3 दिन से ज्यादा माल को अपने पास नहीं रखा, मैं माल को स्टॉक नहीं करता।
یعنی وہ سٹاکیے نہیں تھے. آج مال میں سٹاک بڑھوتری کا سبب بھی بنتا ہے اور آج مال کی بربادی کا سبب جو ہے وہ بھی سٹاک بنتا ہے. آپ دیکھ لیں جن لوگوں نے مکی کی فصل کو جمع کیا, سٹاک کیا, ہزاروں من جو ہے اپنے پاس جمع کر کے رکھی, لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. لیکن وہ لوگ جو تازہ اپنا بزنس کرتے چلے جاتے ہیں, اللہ ان کے مال کے اندر اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. تو جب کسی چیز کی معاشرے میں وہ چیز ناپید ہو, اس کی ضرورت ہو, لوگوں کو وہ چیزیں چاہیے ہو اور وہ نہ مل رہی ہو, اس وقت میرے بھائیوں چیزوں کو روکنا, سٹاک کرنا, اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. اور ذخیرہ اندوزی جو ہے یہ بندے کے مال کو پاک نہیں بلکہ مال کو ضائع کرنے کا سبب بنتی ہے. ہاں جب چیزیں اضافی ہوتی ہیں, چیزیں ضرورت سے زیادہ ہوتی ہیں, اس وقت بندہ روک بھی سکتا ہے. لیکن سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کیا کہتے ہیں میں 3 دن سے زیادہ کبھی مال کو اپنے پاس نہیں رکھتا. کہا کہ کبھی کوئی ایسا وقت آیا کہ تیرے پاس مال آیا ہو اور 3 دن سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہو؟ کہتا کبھی ایسا ہوا تو نہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا تھا, میں نے 1000 اونٹ کا سودا کر لیا, ایک بندے سے 1000 اونٹ خرید لیے. اب ایک دن گزر گیا, دوسرا دن گزر گیا, تیسرا دن بھی گزر رہا تھا, شام کے قریب کا وقت تھا, لیکن میرے اونٹ بکے نہیں. ایک آدھ ویپاری آتا ہے, آ کے مجھ سے کہتا ہے کہ عبد الرحمن اپنے اونٹوں کو بیچنا چاہتا ہے. کہا ہاں بیچنا چاہتا ہوں. کہا لیکن میری ایک شرط ہے. کہا وہ بیان کر, وہ کون سی شرط ہے؟ کہا کہ شرط یہ ہے جتنے کا تو نے اونٹوں کا سودا کیا ہے, جتنے میں تو نے اونٹ خریدے ہیں میں اتنے کے اندر لوں گا, اس سے اضافی 1 پیسہ نہیں دوں گا. اب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوٹ بھی نہیں بولتے تھے, غلط بیانی بھی نہیں کرتے تھے, اور وہ بندہ بھی جانتا تھا. اس نے داء لگانے کی کوشش کی کہ میں مال کو سستے میں خرید دوں گا, لیکن اللہ رب العالمین نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے رزق کے اندر اضافے کا وعدہ کیا ہوا تھا, اللہ دیتا تھا آپ کو. عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں ٹھیک ہے, جتنے میں نے خریدے ہیں اتنے میں تجھے بیچتا ہوں, لیکن میری ایک شرط ہے. کہا کہ وہ کون سی شرط ہے؟ کہنے لگے جو اونٹ ہیں ان کے گلے کے اندر جو رسیاں ڈالی ہوئی ہیں, یہ رسیاں میں تجھے ساتھ نہیں دوں گا, یہ میں رسیاں اتار لوں گا. اس نے کہا اتار لے, رسیوں کو کون سا مسئلہ ہوتا ہے؟ کہتے وہ میں نے رسیاں اتار لی, 1 روپے کی وہ رسی بیچ دی, 1 درہم کی وہ رسی بیچ دی, تو اللہ نے مجھے پھر بھی 1000 اونٹوں میں سے 1000 درہموں کا منافع دے دیا. اور بندہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ بندہ اللہ رب العالمین سے تعلق کو کمزور کیوں کرتا ہے؟ اب دکاندار جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نماز کے لیے گیا تو گاہک مڑ جائے گا, کاروبار کے اندر کاروبار میں پڑ گئے, اللہ رب العالمین کی عبادت سے منہ موڑ لیتا ہے تو بندہ سے اپنے معاش کی فکر کرتا ہے. تو میرے بھائیوں پھر معاش بھی حصے کے اندر نہیں آتا. جب بندہ اللہ رب العالمین کی فکر کرتا ہے, اللہ کے دین کی فکر کرتا ہے, اللہ کی آیتوں کی فکر کرتا ہے, اللہ کا ذکر اس کے سامنے ہوتا ہے, اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کی آیتوں کو سن کے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور پھر وہ نماز قائم کرتا ہے, اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہی سچے مومن ہیں جن کے لیے میں نے اپنے پاس جنت کے اندر جو ہے درجات کا وعدہ کر رکھا ہے, ان کے لیے میں نے مغفرت کا وعدہ کیا ہوا ہے, اور ان کے لیے میں نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے. بچہ 4 ماہ کا ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے, اللہ رب العالمین جو اس کے نصیب میں اس کو دینا ہوتا ہے, اللہ اس کی بری اور اچھی تقدیر کو بھی لکھ دیتا ہے, اور جو اس کو ملنا ہے دنیا کے اندر وہ اللہ رب العالمین جو ہے اس کا رزق جو ہے وہ بھی لکھ دیتا ہے. تو میرے بھائیوں پھر وقت سے پہلے کوئی چیز ملنی نہیں, مقدر سے زیادہ کوئی چیز ملنی نہیں, تو میرے بھائیوں پھر بندہ اپنی دنیا کی معاش کی فکر میں کیوں ڈوبا رہتا ہے؟
جبکہ آج کیفیت اور حالت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کافر قومیں مسلمانوں پہ اس طرح ٹوٹ پڑے گی جس طرح بھوکا بندہ جو ہے وہ کھانا کھانے کے لیے دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بیان فرمایا، نسائی کے اندر، ابن حبان کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ ابو ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ کیا ہوگا، وجہ اور سبب کیا ہوگی، کافر مسلمانوں پہ اس طرح کیوں ٹوٹ پڑیں گے؟ کیا مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہوگی؟ کیا مسلمانوں کے پاس وسائل تھوڑے ہوں گے؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن ان کی حقیقت جو ہوگی وہ سمندر کے پانی میں جیسے جھاگ ہوتی ہے یا ہوا کے اندر جیسے تنکے اڑ رہے ہوتے ہیں، یہ کیفیت مسلمانوں کی ہوگی۔ تنکوں کی کوئی وقت نہیں، پانی میں جو جھاگ ہوتی ہے اس کی کوئی وقت نہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے پھر یہ سوال ہوتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ وجہ اور سبب کیوں ہوگا، ایسے حالات پیدا کیوں ہوں گے؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمانوں کے دل کے اندر وہن کی بیماری آ جائے گی۔ پھر صحابی پریشان ہو کے سوال کرتا ہے وہن کس کو کہتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ جب یہ مسلمانوں کے اندر بیماری آ جائے گی تو مسلمانوں کی پھر یہ کیفیت ہوگی۔ پھر ایک دوسری حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے، کھیتی باڑی میں مصروف ہو جاؤ گے، بیلوں کے دمبے تھام لو گے، سودی کاروبار عام ہو جائے گا، اللہ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا۔ اس وقت تک اس ذلت سے تم نکل نہیں سکتے جب تک دوبارہ اپنے دین کی طرف یعنی جہاد کی طرف پلٹ نہیں آؤ گے، کاروبار سے پیچھے ہٹ کے جب تک دین کی طرف نہ آ جاؤ گے، بیلوں کے دمبوں کو چھوڑ کے جب تک دین کی فکر نہ کرو گے، سودی کاروبار کو ختم نہ کرو گے، جہاد کے علم کو نہ تھامو گے۔ قربانی دینے والا جذبہ جہاد سے مراد جو ہے وہ قربانی دینے والا جذبہ ہے، جب وہ تمہارے اندر بیدار نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ تمہاری اس حالت کو ختم نہیں کرے گا۔ تب دیکھ لو کہ ایسا نہیں ہے، دنیا میں مسلمانوں کے پاس اس وقت 57 ملک موجود ہیں، 2 ارب سے زیادہ سانس لینے والے دنیا میں مسلمان موجود ہیں۔ دنیا کے وسائل کل کو جمع کیا جائے معدنی وسائل کو تو 70% مسلمانوں کے پاس موجود ہیں۔ 85 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کے پاس ریگولر فوج جنگ اور جہاد کرنے والی موجود ہے، اور اسی طرح مسلمانوں کے پاس ایٹم بم بھی موجود ہیں۔ سارے وسائل ہونے کے باوجود آج ذلت اور مسکنت جو ہے جو اللہ نے یہودیوں کا مقدر بنایا ہوا تھا آج مسلمانوں کا وہ مقدر کیوں بنتا جا رہا ہے؟ تو اس سے پھر ایک ہی بات نظر آتی ہے کہ ہمارا جو تعلق ہے وہ اللہ کے ساتھ کمزور ہے، ہماری جو سوچ اور فکر ہے وہ دنیا کے معاملات میں زیادہ ہے، جو ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے وہ اللہ رب العالمین کی رضا کی بجائے ہماری صبح و شام دن رات سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا یہ سارا جو ہے اپنے اپنے مفاد کے اندر ہے۔ جب مفاد اپنے سے نکل جائے گا، جب بندہ اپنے دل میں یہ عزم کر لے گا کہ اللہ رب العالمین نے جو دین ہمیں دیا تھا اس دین کو پوری دنیا میں جیسے نبی کریم علیہ السلام نے غالب کرنے کی کوشش کی تھی، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے جیسے قربانیاں پیش کی تھی، ایسے اگر میں بھی یہ تہیہ کر کے یہ عزم کر کے اس راستے کا انتخاب کروں گا تو پھر کامیابی ہو جائے گی، پھر کامیابی ملے گی۔ اگر ایسا نہیں کروں گا پھر کامیابی نہیں ملے گی۔ آج میرے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے یا تو میرے ماں باپ ہیں یا میرے بیٹے ہیں یا میرے بھائی ہیں یا میری بیوی ہے یا میرے رشتہ دار ہے یا میرے مکان ہے یا میری تجارت ہے یا میرا کاروبار ہے، یہ 8 رشتے جو ہیں یہ میرے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر یہ 8 رشتے تیرے پاؤں کو باندھ دے، تیرے پاؤں کے اندر یہ زنجیریں 8 رشتے بن جائیں اور تو اللہ کو پیچھے کر دے، اللہ کے نبی کو پیچھے کر دے اور اللہ کے راستے میں جہاد کو پیچھے کر دے، تو فرمایا پھر انتظار کا اس بات کا اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے، اللہ کا جو عذاب ہے وہ تیرے اوپر کہیں نازل نہ ہو جائے۔ اگر مجھ پہ یقین آتا ہے تو میری ان باتوں کو جو میں نے آپ کے سامنے اردو میں بیان کر دی ہے اگر سورہ توبہ کھول کے دیکھو گے تو اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے یہ ساری باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن
कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्बु इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। अल्लाह कहता वो फासिक लोग हैं जो इन चीज़ों के साथ ज़्यादा मोहब्बत करते हैं अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह को छोड़ के। लेकिन आज हमारे पाँव की जंजीर वो या तो माँ बाप बनते हैं या भाई बेटे बनते हैं। वो कैसे? माँ बाप के लिए बंदा उनका हुक्म मान के बाज दफ़ा ऐसा होता है अल्लाह के हुक्म से रूगर्दानी कर जाता है। बाज दफ़ा ऐसा होता है बंदा अपने बेटों की खातिर हलाल और हराम की तमीज़ नहीं करता। बाज दफ़ा ऐसा होता है परे पंचायत के अंदर बैठ के बंदा अपने खूनी भाइयों की साइड ले लेता है और अल्लाह के रसूल को पीछे कर देता है। बाज दफ़ा ऐसा होता है कि बंदा अपने रिश्तेदारों की मोहब्बत में अल्लाह के दीन को पीछे कर देता है। बाज दफ़ा ऐसा होता है बीवी के नखरे पूरे करने के लिए बंदा अल्लाह के दीन से बगावत कर जाता है। बाज दफ़ा ऐसा होता है बंदा अपने कारोबार और तिजारत करते हुए दुनिया का ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए हलाल और हराम की परवाह नहीं करता। सूद को जो है उसको शामिल कर लेता है, उससे बचने की कोशिश नहीं करता। सिर्फ दुनिया का मुफाद लेने के लिए, कोठी ऊंची बनाने के लिए, बिल्डिंग बड़ी खड़ी करने के लिए, मुआशरे में एक नाम जो है अपना पैदा करने के लिए, खुला मकान बनाने के लिए अपने आप को जो है वो हलाल और हराम की तमीज किए हुए तो इसके बगैर जो है वो अपने आप को इस बात के ऊपर खड़ा कर लेता है। बाज़ अपने तिजारत को, कारोबार को उसके अंदर मिलावट कर जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अगर ये सारी चीज़ें तीन जो है वो 4-5 रिश्ते जो हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खून के गिनवाए, 3 रिश्ते अल्लाह ने माल के गिनवाए। अल्लाह कहता है ये 8 रिश्ते अगर तुझे अल्लाह से ज़्यादा अजीज़ हैं, अल्लाह के रसूल से ज़्यादा अजीज़ हैं और अल्लाह के रास्ते में जिहाद से ज़्यादा अजीज़ हैं, फिर इंतज़ार करके तेरे ऊपर मेरा हुक्म, मेरा अज़ाब ना आ जाए। आज क्या कैफियत और हालात ये नहीं है, आज मसाइल ये नहीं है। आज अगर मेरे भाइयों मैं सिर्फ दूर की बात नहीं करता, हर बंदा अपने गिरेबान में झांक के मेरे समेत तायर आना निगाह अपने सिर्फ जो है सीने के अंदर डाल के देख ले, अपने जहन को हाजिर करके देख ले कि आज की कैफियत नहीं है। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा तो ये थे अगर मामला जंगे बदर के अंदर आता है, सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा जंग फतह होने के बाद जब वो इस्लाम कबूल कर लेता है, अब्दुर्रहमान उसका नाम है, अपने अब्बा जी के पास बैठा था और ये बात कहता है कि अब्बा जान जंगे बदर में मैं काफिरों की तरफ से आया था, आप मुसलमानों की तरफ से आए थे, आप मेरी तलवार के वार के नीचे कई दफ़ा आए लेकिन मैंने बाप समझ के छोड़ दिया था। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं ऐ मेरे बेटे तूने बाप समझ के छोड़ दिया था, अगर तू मेरी तलवार के नीचे एक दफ़ा भी आ जाता तो मैं बेटा समझ के तुझे छोड़ता ना, बल्कि नबी का गुस्ताख और दुश्मन समझ के तेरी गर्दन तन से जुदा कर देता। मुसअब इब्ने उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलाम की तरफ से जंगे बदर में थे और उनका भाई मुसलमान नहीं हुआ था, वो काफिर था, वो काफिरों की तरफ से आया था। जब जंग खत्म हो गई, अल्लाह ने फतह याब कर दिया तो एक मुसलमान सहाबी मुसअब इब्ने उमैर के भाई को उसकी मुश्कें बांध रहा था। ये करीब से गुजरते हैं और अपने सहाबी को मुखातिब करके अपने भाई को ये बात कहते हैं अल्लाह के नबी के सहाबी है मेरे मुसलमान भाई, इसकी मुश्कें ज़रा कस के बांधना, इसकी माँ बड़ी अमीर है, वो फिदिये के अंदर ज़्यादा दौलत देगी जिससे इस्लाम मजबूत होगा। वो आगे से कहता मुसअब तू मेरा माँ जाया है, कहा कि हाँ मैं तेरा माँ जाया हूँ, लेकिन अब तू मेरा भाई नहीं है, मेरा भाई वो है जो तेरी मुश्कें कस के बांध रहा है। जब बात मालो मता की आई तो यही सैयदना अब्दुर्रहमान इब्ने औफ थे, जब मक्का को छोड़ के आने लगे मालो मता को इकट्ठा किया, बीवी को साथ लिया, अपने भाइयों अपने बेटों को साथ लेते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। जो ही वहाँ से आगे बढ़े तो जब घर से बाहर निकलने लगे तो उसका बाप सामने आ गया, कहता अब्दुर्रहमान जाना चाहता है तो चला जा,
لیکن یہ تیرے جو بیٹے ہیں یہ ہمارا خون ہے, ہم ان کو ساتھ لے کے جانے نہیں دیں گے. بیٹوں کو چھین لیا. پھر آگے بڑھتے ہیں, بھائی آ گئے, بھائیوں نے مال سارا چھین لیا, مال بھی دے دیا, بیٹے بھی دے دیے. تھوڑے آگے بڑھے, آگے سسرال والے آ گئے, انہوں نے اپنی بیٹی کو چھین لیا, کہا کہ بیٹی ہماری ہے, تو جانا چاہتا ہے تو چلا جا, لیکن بیٹی کو جانے نہیں دیں گے. بیوی کو بھی چھین لیا, بیٹوں کو بھی چھین لیا, مال و متاع کو بھی چھین لیا. اگر میرے بھائیوں دنیا کے سارے رشتے قربان کر کے صرف ایمان بچا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے کے اندر پہنچے تھے, اور پھر عبد الرحمن کا حال دیکھ لے, جس مٹی میں ہاتھ ڈالتے اللہ اس کو سونا بنا دیتا تھا. تو پھر کیا اس بات سے ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ رب العالمین نے جو مومنوں کا ذکر کیا ہے کہ انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ واجلت قلوبہم, کہ مومن وہ لوگ ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر آ جائے, اللہ کی بات آ جائے, اللہ کی محبت کی بات آ جائے, اللہ کا حکم آ جائے, پھر ان کے جو دل ہیں وہ اللہ کے ڈر اور خوف سے ڈر جایا کرتے ہیں, اور ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے, ان کا توکل جو ہے اپنے رب پہ مضبوط ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ کہتا ہے یہی لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں, ان کے لیے میرے پاس جنت کے اندر انعام و اکرام موجود ہیں, ان کو میں رزق بھی دوں گا, ان کو درجات بھی جنت کے اندر دوں گا, اور ان کے لیے میں نے مغفرت کے سرٹیفکیٹ بھی تیار کر رکھے ہیں. پھر یہی وہ لوگ ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس کے اندر ہوگے. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا.